بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث گزشتہ بار آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے توبہ کی فضیلت اور اس کی ضرورت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا گزشتہ بار کہ ایک ہے توبہ اور ایک ہے اصلاح۔ توبہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کو توبہ کے بعد، رجوع کرنے کے بعد، اپنے گناہوں پر ندامت کے بعد اور اپنے دل میں گناہوں کی برائی کا احساس پیدا کرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر بھی کرے کہ میرے اندر جو گناہ کا مرض اور گناہ کی بیماری ہے یہ دور ہو جائے۔ اس کی فکر کرنا بھی توبہ کے اندر داخل ہے۔ اگر ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اے اللہ میں نے گناہ کیا، معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے اتنا ہوا کہ جو گناہ ہو گیا تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن جو گناہ کی بیماری اور گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے وہ کیسے چھوٹے گی؟ یہ احساس پیدا کرنا بھی توبہ میں داخل ہے۔ پھر وہ توبہ ہی کیا توبہ جس کے اندر آدمی کو یہ احساس ہی پیدا نہ ہو کہ میں اپنی اس برائی کو دور کر لوں، میرے اندر یہ جو بیماری آ گئی ہے یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو ظاہر بات ہے کہ وہ بہت اچھی توبہ نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ فرمایا توبۃ نصوحا، سچی و پکی توبہ۔ یہ سچی و پکی جو توبہ ہوتی ہے، اس توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی بیماری کو دور کرنے کی بھی فکر کرتا ہے۔ اس کا نام ہے اصلاح۔ اس سلسلے میں اس وقت آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کرنی، چونکہ یہ اصلاحی مجالس ہیں اور ہمارے جوڑنے کا مقصد ہی اصلاح ہے کہ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے اس سلسلے میں چند اہم باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات اصلاح کے سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ اصلاح بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے مجاہدہ درکار ہے، جد و جہد کرنی چاہیے، محنت اٹھانی چاہیے، لوہے کے چنے چبانے چاہیے۔ جب آدمی محنت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، نفس کے خلاف اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا، نفس کو دبانے کی کوشش کرے گا، ایک نہ ایک دن یہ اصلاح کی بات الحمدللہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔
بہت سارے لوگ اصلاح تو چاہتے ہیں، ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اصلاح کرانا چاہیے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میری زبان غلط چلتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میرے دل میں فلاں قسم کی بیماریاں پلتی ہیں وہ نکل جائیں۔ بے شک لوگوں کو احساس ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ احساس تو ہوتا ہے لیکن محنت نہیں ہوتی۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں دنیا ہو دین ہو کوئی بھی معاملہ، جب تک محنت اور مجاہدہ اس کے پیچھے نہیں لگتا نہ دنیا حاصل ہوتی ہے نہ دین حاصل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کمائی کرنا چاہتا ہے، محنت چاہیے۔ ایک آدمی ٹیلر بننا چاہتا ہے، محنت چاہیے۔ ایک آدمی بڑھئی بننا چاہتا ہے، محنت چاہیے۔ ایک آدمی تاجر بننا چاہتا ہے تو محنت چاہیے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، محنت چاہیے۔ ایک آدمی عالم بننا چاہتا ہے تو محنت چاہیے۔ آپ بتائیے کون سی لائن ایسی ہے جس کے اندر محنت نہیں چاہیے؟ ہاں ایک لائن ہے، بتاؤں؟ ایک لائن ایسی ہے جس کے اندر محنت نہیں چاہیے، وہ لائن ہے بربادی کی۔ کون سی؟ بربادی کی۔ جو آدمی برباد ہو جانا چاہے دینی دنیاوی اعتبار سے، وہ خاموش بیٹھا رہے بس، نہ دنیاوی محنت کرے نہ دینی محنت کرے، نتیجہ ہوگا کہ بربادی ہوگی۔ ایک بزرگ نے کہا، بہت بڑی اچھی بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کسی چیز کو ضائع کرنا چاہو تو محنت کی ضرورت نہیں ہے، بنانا چاہو تو محنت کی ضرورت۔ مثلا ایک آدمی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ پہلے پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرنے کمائی کرو، خون پسینہ ایک کرو، دن رات ایک کرو، دل کو لگاؤ، دماغ کو لگاؤ، محنت کو لگاؤ، سب چیزیں لگا کر پیسہ کماؤ، پھر اس کے بعد زمین خریدو، زمین کے اوپر مکان بناؤ، مکان بنانے میں بڑی محنت۔ یہ سارے مراحل سے جب آدمی گزرتا ہے اور اپنے آپ کو گزارتا ہے تب جا کر کہیں مکان بنتا ہے۔ لیکن اگر بنا بنایا مکان بھی آپ اجاڑنا چاہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس خاموش بیٹھے رہیے گا، بنا بنایا مکان بھی چند دنوں کے بعد ضائع ہو جائے گا۔ تو ہی چھوڑ دیا، نہ اس کی صفائی کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ اس کی دیکھ بھال کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ اس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس خاموش تماشائی بن کر بیٹھا رہے، نتیجہ ہوگا کہ بنا بنایا بھی سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی اگر اپنے آپ کو برباد کرنا چاہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے آپ کو آباد کرنا چاہے تو سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کو آباد کرنا، اپنے دماغ کو آباد کرنا، اپنے اعمال کو آباد کرنا، اپنے اخلاق کو آباد کرنا، یہ معمولی قسم کا کام نہیں ہے، یہ بہت اونچا بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اس کام کے لیے آدمی کو بڑی محنت اور بڑا مجاہدہ کرنا چاہیے۔ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی قدرت قاہرہ سے بغیر محنت اور بغیر طلب خود بخود پہنچا دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ظاہری چیزوں میں بھی کبھی اللہ ایسا کام کر کے دکھا دیتے ہیں اپنی قدرت کی نشانی، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اللہ کبھی اپنی قدرت کی ایسی نشانی دکھا دیتے ہیں۔ ظاہری چیزوں میں تو اللہ نے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور بن گئے، اللہ نے چاہا بن گئے۔ لیکن کیا اس کو دیکھ کر کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں بھی خاموش بیٹھا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، بچے ہو جائیں گے؟
اللہ نے چاہا بے شک بنا دیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکالنا چاہیے کہ آدمی کو محنت نہیں کرنا چاہیے، کچھ تدبیر نہیں کرنا چاہیے، کچھ کام دھام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ چاہیں تو آدم پیدا کر سکتے ہیں بغیر ماں باپ کے، اگر اللہ چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں عیسیٰ کو بغیر باپ کے، مجھے بھی اللہ بہت کچھ دے دیں گے، کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ جیسے لطیفہ ہے ایک صاحب کا کہ وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے، جانا آنا ہوتا رہتا تھا، اور جاتے تو گزارش کرتے کہ حضرت دعا فرما دیجئے بچے ہو جائیں، وہ دعا کر دیتے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہت دنوں تک بلکہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، جب جب جانا ہوتا گزارش ہوتی، حضرت دعا فرما دیتے۔ بہت دنوں کے بعد جب یہ بار بار بولنے لگے حضرت دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے، تو حضرت نے پوچھ لیا بھائی شادی ہوئے کتنے سال ہوا؟ کہنے لگے حضرت ابھی ہوئی نہیں ہے، شادی تو ہوئی نہیں، بچوں کی دعا کرا رہے۔ کیوں؟ ارے آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو مجھے بھی اللہ اولاد بغیر بیوی کے دے دے گا۔ بے شک خدا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کا عام اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ یہی قاعدہ ہے کہ بھئی محنت چاہیے، مجاہدہ چاہیے، تدبیریں چاہیے، کچھ جو بھی اللہ نے اسباب رکھے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ تو یہ تو ظاہری چیزوں میں مثال میں نے دی، باطنی چیزوں میں مثال ہے ایک بزرگ کی کہ سہارنپور کے علاقے میں امبیٹھا ایک مقام ہے، جہاں کے رہنے والے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی ہیں اور استاذ بھی، وہ وہیں کے تھے امبیٹھا کے۔ ان کے زمانے کے بہت پہلے کا واقعہ ہے اسی علاقے کا کہ اس علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے اور ان کا ایک خادم ان کی خدمت گزاری کیا کرتا تھا۔ ایک بار کسی وجہ سے حضرت اس کے اوپر بہت غصہ ہو گئے، کوئی غصے کی بات تھی تو غصہ ہو گئے۔ آپ یہ نہ سوچے بھائی بزرگ ہوئے اور غصہ کیوں کیا، بزرگ ہونے سے غصہ ختم تو نہیں ہو جاتا، البتہ یہ ہوتا ہے بزرگ ہونے سے کہ بزرگ آدمی صحیح جگہ غصہ کرتا ہے، غلط جگہ نہیں کرتا، جتنا کرنا چاہیے اتنا غصہ کرتا ہے، جتنا نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا۔ یہ مطلب نہیں کہ بزرگ ہو تو غصہ ہی نہیں آتا۔ امام شافعی نے فرمایا جس کے سامنے غلط حرکت ہو پھر بھی غصہ نہ آئے تو میں اسے تو گدھا سمجھتا ہوں۔ تو بزرگ گدھے کیوں ہو جائیں گے، وہ تو اللہ والے ہیں۔ تو بہرحال ان کو کچھ غصہ آیا تو انہوں نے اپنے اس خادم سے کہا کہ تم مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، میرے ہاتھ سے نکل جانا، لیکن وہ بڑا سچا اور پکا مرید تھا۔ حضرت نے کہا تو وہ خیر حضرت کے سامنے سے چلا گیا، کچھ ادھر ادھر رہنے لگا، وقتاً فوقتاً حضرت کی زیارت کر لیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش کا سیزن تھا اور ان کا گھر جو تھا وہ معمولی قسم کا گھر تھا، چھت اوپر مٹی کی تھی۔ بارشوں کے موسم میں اکثر ایسے مکانات ٹپکنے لگتے، تو ان کے ہاں بھی کچھ ایسی نوبت آ گئی کہ اوپر جو ہے پانی اوپر سے ٹپکنے لگا۔ تو حضرت کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اس خادم کو دیکھا کہ ادھر ادھر ہے قریب میں ہی، تو حضرت انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت کے مکان میں اوپر چھت پر یہ پریشانی ہو گئی ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ تو بہت شوق سے آیا اور اوپر چڑھ گیا اور مٹی وٹی لے جا کر کچھ اور چیزیں جو ضرورت کی تھی لے جا کر وہاں مٹی ڈال کر اس کو
تھپ 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 کرنے لگا. یہ کام اوپر چل رہا تھا، اتنے میں حضرت گھر میں تشریف لائے، کہیں گئے ہوئے تھے اس وقت، تو عین اسی وقت وہ گھر میں آئے. تو کھانا رکھا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے تو آواز آ رہی تھی اوپر سے تھپ تھپ. حضرت نے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا آواز ہے یہ؟ تو کہا کہ اس میں لکھا ہے کوئی 7891 نمبر کی ماروتی کار غلط جگہ کھڑی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرائیں. کسی کی ہو تو بھائی جا کر اس کو ٹھیک کر دیں. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ کہا حضرت وہ مکان سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کون کر رہا ہے؟ کہا کہ وہی آپ کا خادم. کون خادم؟ کہا وہی جس کو آپ نے نکال دیا، میں نے بلا لیا ہے. آپ نے نکال دیا تھا، میں نے بلا لیا، اوپر وہ چڑھا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو حضرت کو بڑا رحم آیا اس کے اوپر کہ میں نے تو اسے غصہ کر کے نکالا، لیکن پھر بھی دیکھو کہ کام کرنے آیا ہے اور اوپر چڑھ کر مکان کی چھت کو درست کر رہا ہے. تو حضرت کے ہاتھ میں جو نوالا تھا وہی نوالا لے کر وہ باہر نکلے اور چھت کی طرف دیکھ کر اس کو آواز دی. وہ آیا تو حضرت نے کہا لے بھیک. اب وہ بیچارہ جو چھت پہ تھا وہ نیچے ایسے ہی کود پڑا حضرت کی وجہ سے. تو حضرت نے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیا. اب وہ لقمہ اتنا نورانی تھا، روحانی تھا، ایسی کیفیات والا تھا کہ بس اس کو کھانا تھا، اس کا دل روشن ہو گیا، ساری ظلمت دور ہو گئی اور اس کی وجہ سے اسے ایک کیفیات حاصل ہو گئی، بڑا اللہ والا بن گیا. یہ شاہ بھیک کے نام سے آج بھی دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن لے بھیک بن کر جو انہوں نے لقمہ ڈالا اس کی وجہ سے ان کا نام ہو گیا شاہ بھیک. تو بھئی اللہ چاہے تو کسی کو ایک نوالے میں عرش پر پہنچا دے، لیکن اس نوالے کے انتظار میں کوئی کام کیے بغیر بیٹھا رہے تو غلط. معلوم نہیں وہ لقمہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. لقمہ مل گیا تو خیر، ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے انتظار میں آدمی محنت نہ کرے، دینی مجاہدہ نہ کرے، اللہ کے راستے میں چلنے کی فکر و طلب میں نہ جائے تو آدمی ناکام ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ مثال ہے کہ شادی کیے بغیر دعا کرایا، غلط بات. اسی طریقے پر بعض لوگ دینی محنت کے بغیر صرف کہہ دیتے ہیں دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے. بھائی دعا تو قبول ہوگی کس وقت؟ جب آدمی محنت کرے گا. جیسے شادی کیے بغیر بچے کے لیے دعا کرانا، اسی طریقے پر ایک آدمی دینی راہ میں محنت کیے بغیر صبح کی نماز کو اٹھتا نہیں اور دعا کراتا ہے. بھائی اٹھنے کی کیا محنت، اٹھنے کے لیے کیا تدبیر کی، اٹھنے کی کتنی کوششیں کی، غلط بات کو چھوڑنے کے لیے کیا مجاہدہ کیا. تو مجاہدہ تو کچھ نہیں کیا، لیکن دعا کی درخواست ہوتی ہے، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے. اب یہ بھی ایک فیشن سا بن گیا ہے، جو بھی ملتا ہے تو بس دعا کر دیجیے. دعا تو کرانا چاہیے، غلط تو نہیں ہے، لیکن دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، اس کا کچھ آگے ہے پیچھے ہے. لیکن ہم لوگ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بس اس میں یہی بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے طور سے جب آگے بڑھیں، محنت کریں، قدم تو بڑھائیں. جب اللہ قدم بڑھاتے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں تو اسے کامیابی کے راہ دکھا دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہاں پر علماء غور کریں، طلباء غور کریں، کہا گیا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم، سبیلنا نہیں ہے، سبولنا، سبل جمع ہے سبیل کی، سبیل کے معنی راستہ، سبل کے معنی راستے۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے تو ہم اسے ایک ہی نہیں 50 راستے کھول کے دکھا دیتے ہیں، جس راستے سے چلے گا منزل تک پہنچ جائے گا، ایک راستہ نہیں، اس کے سامنے اللہ کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن یہ راستے کب کھلتے ہیں؟ شرط اللہ نے لگا دی والذین جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں محنت کرو، ذرا نیند کی قربانی، ذرا محنت اور مجاہدہ، ذرا اپنے کھانے و پینے کی قربانی، ذرا اپنے نفس کی قربانی، یہ قربانیاں جب دی جاتی ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا، انہوں نے کہا بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی چلنے کی مشق کرتے ہیں، مثلا 1 سال کا 1.5 سال کا بچہ اب 1 سال کا ہو گیا، اب اسے ماں باپ چلانا چاہتے ہیں یا وہ بھی خود کچھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بچے کو بھی معلوم کہ میں چل نہیں سکتا، ماں باپ کو بھی معلوم کہ بچہ چل نہیں سکتا۔ اب اسے دور کھڑا کر کے ماں باپ اسے کہتے ہیں بیٹا آؤ آؤ آؤ، اب وہ 2 قدم 3 قدم ذرا بڑھاتا ہے لیکن اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں اور بیلنس اس کا ختم ہونے لگتا ہے اور گرنے کو ہوتا ہے، لیکن گرنے کی طرف جاتا ہے تو ماں باپ پکڑ لیتے ہیں، ماں باپ پکڑ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چلا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کے راستے میں چلنا چاہے لیکن چلتے ہوئے پیر لڑکھڑائے، اس کا دماغ لڑکھڑائے، اس کا دل لڑکھڑائے اور اسے آگے بڑھنے میں ہمت نہ ہو، لیکن وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو چلا دے۔ یہ اللہ کا اصول ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، چاہے وہ لڑکھڑاتا ہی قدم کیوں نہ ہو، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی اصلاح کے سلسلے میں، اور یہ مضمون چل رہا ہے توبہ کا، کہ توبہ کی تکمیل اصلاح سے ہوتی ہے۔ اگر آدمی صرف توبہ کر کے پھر گناہ کرے پھر گناہ کرے پھر گناہ کرے، خیر گناہ تو معاف ہو جائے گا اگر سچی و پکی اس نے توبہ کی، لیکن اصلاح نہیں ہوگی، بیماری لگی رہے گی۔ اور بھائی یہ بیماریاں جو لگتی ہیں، ان بیماریوں کے جو ظاہری اثرات تھے وہ ضرور مرتب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شہوانی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، تو شہوانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر غیر غلط حرکتیں کرنے لگا، تو بعد میں خیر توبہ کیا، سچی پکی توبہ کیا، لیکن سچی و پکی توبہ کرنے سے جو غلط طور پر شہوتوں کا استعمال ہوا ہے اس کا اثر تو مرتب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ نامرد ہو گئے، بہت سارے لوگ نامردی کے عالم سے گزر رہے، کیوں؟ اپنی شہوانی خواہشات کو غلط طریقے پر پورا کرنے کی وجہ سے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن بیماری تو لگی رہتی ہے۔ اس بیماری کو زائل کرنا، زائل نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اس بیماری کا جو ہے کچھ رخ بدلنا اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ضروری ہے۔ اسی کا نام میں نے رکھا اصلاح،
کہ توبہ کی تکمیل اصلاح سے ہوتی ہے. اگر توبہ ہم نے کی لیکن اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھایا تو بیماریاں پلتی رہیں گی. تو لہذا پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کے لیے مجاہدہ درکار ہے. بغیر مجاہدے کے نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ دنیا کا کام ہوتا ہے. محنت کرنا پڑے گا اور نفس کی جو ہے نفس کو دبانا پڑے گا, نفس کشی کرنی پڑے گی. ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی نفس کشی پر. بھوپال میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے ہاں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ بھی جایا کرتے تھے. ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی مجلسوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے. انہی کی ان مجلسوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آیا. ان کا نام تھا حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی سلسلے کے تھے. یعقوب ان کا نام تھا, بھوپال کے رہنے والے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں, میں خودکشی کر لوں. حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو بہت اچھا خیال ہے, یہ تو بہت اچھا خیال ہے, جلدی سے عمل کرو. اس لیے کہ یہ سارے مجاہدات جو بزرگان دین کراتے ہیں اور خانخائی لوگ مشائخ جو کچھ کراتے ہیں یہ خودکشی ہی کے لیے تو کراتے ہیں. اگر تمہارے دل میں ارادہ ہو رہا ہے تو فوراً عمل کرو. اب وہ بھی پریشان, مجلس والے بھی پریشان کہ بھئی خودکشی کو تو حرام کہتے ہیں, خودکشی کو ایسا گناہ کہتے ہیں کہ اس گناہ میں مبتلا ہو جانے والے کے لیے تو بڑے سخت عذابات بیان کیے گئے. اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی خودکشی بہت اچھا ارادہ ہے تمہارا, فوراً عمل کرو. پھر اس کے بعد میں کہا خود کے معنی نفس. خودی کسے کہتے ہیں؟ اپنا نفس, اپنی انانیت, اپنی بڑائی, کہتے ہیں نا خودی. اس میں تو بڑی خودی آ گئی ہے, اس میں تو بڑی انانیت آ گئی ہے. یہ جو خودی والی بات ہوتی ہے حضرت نے اس کو لیتے ہوئے کہا ہاں یہ بہت اچھا ہے کہ خودکشی کر لی جائے, یعنی وہ اپنی خودی کو مٹا دیا جائے. اس کا نام ہے نفس کشی. تو یہ تو جسم کشی کرتے ہیں لوگ, نفس کشی کہاں کرتے ہیں؟ یہ جتنے لوگ ایسے الٹے کام کرتے ہیں یہ تو جسم کشی کرتے ہیں. تو بھائی یہ نفس کشی کہ اپنے نفس کو مارا جائے, اپنے نفس کو مٹایا جائے, اپنے نفس کے اندر کی برائیوں کو ختم کیا جائے, یہ بہت اہم, بہت ہی ضروری کام ہے. لیکن یہ وہی جیسے کہ میں نے کہا بغیر مجاہدے اور محنت کے نہیں ہوتا. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. لہذا جتنے لوگ یہاں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, ان سے میری گزارش اولاً یہ ہے کہ صرف سننے سنانے پر اکتفا کرنا بہت بڑا احمقانہ فعل ہے. صرف سننے سنانے پر اکتفا کرنا بڑا احمقانہ فعل ہے. جیسے اگر بیمار آدمی ڈاکٹر کا لیکچر سن لے گا تو کیا ڈاکٹر کے کسی ڈاکٹری کے عنوان پر, بیماریوں کے عنوان پر, دوائیوں کے عنوان پر بہترین تقریر کر دینے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ اگر ختم ہوتی تو روزانہ بلا کے مسجدوں میں ہی ایک لیکچر ڈاکٹروں کا کرا دیتے. ایک مولانا کا لیکچر, ایک ڈاکٹر صاحب کا لیکچر. مولانا کا لیکچر روحانی بیماریوں کا علاج اور ڈاکٹر صاحب کا لیکچر جو ظاہری بیماریوں کا علاج ہو جاتا. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈاکٹر کے لیکچر سے بیماری کا ازالہ نہیں ہوتا. بیماری کا ازالہ اس وقت ہوتا ہے جب بیماریوں کا علاج باقاعدہ ڈھنگ سے آدمی ڈاکٹر سے کرواتا ہے. اسی طرح یہاں بیٹھنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ آتے ہیں اصلاح کے عنوان پر سننے کے لیے, تو جب اصلاح مقصد ہے تو محنت کرنے کا ارادہ کریں. اگر صرف سنے اور چلے گئے, لیکن بھائی وہ تو لگی رہے گی بیماری, اس کے لیے محنت ہوگی تب کام ہوگا. تھوڑی سی محنت نیند کی قربانی, تھوڑی سی محنت کھانے پینے کے سلسلے میں قربانی,
थोड़ी सी मेहनत अपने नफ्स को दबाने के लिए, थोड़ी सी मेहनत अपने दिल के ऊपर बार डालने के लिए, जब ये होगा तो एक दिन आएगा कि वो निखार कर जो है अल्लाह ताला पेश कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात ये अर्ज करनी थी जिसको अर्ज किया गया। दूसरी बात, इस्लाह नफ्स के सिलसिले में दूसरी बात यह जहन में होना चाहिए कि इस्लाह का तरीका क्या है। बहुत से लोग बेचारे इस्लाह कैसे कराते हैं उनको मालूम नहीं। ये तो मालूम है कि डॉक्टर साहब से कैसे इलाज कराते हैं कि फलां जगह क्लिनिक है, फलां जगह हॉस्पिटल है, फलां जगह पर उसकी ऑफिस है और फलां जगह पर जाना है और उनसे मिलना है, उसके बाद में ये बोलना है, ये बताना है, ये टेस्टिंग कराना है, ये स्कैनिंग कराना है, ये खून की टेस्टिंग है, ये फलां की टेस्टिंग है, और फिर डॉक्टर साहब जो तजवीज कर देंगे उसे मुझे खाना है, इस्तेमाल करना है। ये मालूम है लोगों को। लेकिन रूहानी बीमारियों का इलाज कैसे करवाते हैं, इसकी इस्लाह का तरीका क्या है? दुनिया में बेशतर लोग ये समझे हुए हैं कि बस बयान सुन लीजिएगा, इसलिए बयान करे और चले। बयान हो गया और लोगों ने किस्सा खत्म कर लिया। अगर ऐसा होता तो आज जितने बयानात दुनिया में हो रहे हैं, दुनिया में इससे पहले कभी इतने बयानात नहीं हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बयान फरमाते थे, मैं आपको बताऊं कि वो 2 मिनट का, 3 मिनट का, कभी 4 मिनट का, कभी 5 मिनट का बयान। उलमा ने लिखा है सबसे बड़ा बयान जो हुजूर ने अपनी जिंदगी में दिया वो था हज्जतुल वदा में। वो हज्जतुल वदा में 1,24,000 सहाबा इकराम के सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बयान था। उस बयान के बारे में भी उलमा लिखते हैं कि 9 से 10-12 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा। चुनाचे वो तो मौजूद है, अब भी चाहे तो आप पढ़ के अंदाजा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो बयान छपा हुआ है, अलग भी लोग उसको छापते हैं, हदीस की किताबों में मौजूद है। आप घड़ी सामने रख लीजिएगा और किसी आलिम को जो अरबी अच्छा पढ़ना जानता हो उसको बिठा दीजिए और फिर उन जुमलों को कहिए कि वो पढ़ता जाए और आप घड़ी देखते जाएं। बस 12-13 मिनट से ज्यादा नहीं होगा वो बयान, बल्कि एक बुजुर्ग ने कहा कि वो 9 मिनट का बयान है। खैर वो उनके अंदाजे से 9 मिनट हुआ, हो सकता है किसी का अंदाजा कुछ और भी हो। पढ़ने के लबो लहजे में जरा तेजी आ जाएगी तो कम हो जाएगा, जरा सा जो है ठहर ठहर के पढ़ेंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए। लेकिन बताना यह है अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी में सबसे बड़ा बयान जो हुआ वो इतना ही हुआ। और फिर सहाबा का भी ऐसा ही, उसके बाद क्या दोबारा में भी यही। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाज होता था और उनकी मजालिस भी आज मौजूद हैं, दुनिया में छपी हुई है। उसके तर्जमे भी हो चुके हैं, कई जुबानों में तर्जमे होकर, उर्दू में भी उसका तर्जमा होकर मौजूद है। उसको भी आप उठा के देखें तो 10, 12, 15 मिनट से ज्यादा कोई बयान आपको नहीं मिलेगा। और फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जो बयान करते थे। पहले जमाने में बयान करना हर एक की बस की बात नहीं थी, लेकिन आज सब लोग बयान करते हैं। बयान करना एक आम सी बात हो गई। लेकिन पहले जमाने में कोई बयान करता था तो कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी होता था, और उनके जमाने में कोई अल्लामा इब्नुल जौजी हुआ करते थे। ये दोनों एक ही जमाने के बुजुर्ग हैं। एक के ऊपर तसव्वुफ का गलबा था, दूसरे के ऊपर इल्म का गलबा था। अल्लामा इब्नुल जौजी सूफी और बुजुर्ग भी थे, लेकिन उनके ऊपर इल्मियत का गलबा था। बहुत बड़े दुनिया के अजीम मुसन्निफ, हदीस के फन में, फिक़ह के फन में और उलूम व फ़ुनून में बेशुमार किताबें लिखी उन्होंने।
اور دوسری طرف شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بڑے محدث تھے، عظیم محدث تھے، فقیہ تھے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ محدث اور فقیہ بھی تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور اپنے زمانے کے عظیم فقیہ بھی تھے۔ ایک دفعہ ان سے ایک آدمی نے ایک عجیب سوال کیا، اور یہ سوال ایسا تھا کہ کئی علماء سے اس نے کیا تو سب نے اس کا جواب دینے سے معذوری ظاہر کی، لیکن حضرت شیخ سے آ کر اس نے سوال کیا تو حضرت نے فوراً اس کا جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت میں نے ایک سلسلے میں نظر مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت کروں تو دنیا میں کوئی اور وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ ایک میرا کام فلاں ہو گیا تو ایک ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کوئی اور اس وقت وہ عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اب آپ بتائیے کہ مجھے کیا عبادت کرنا چاہیے؟ یہ علماء سے جا کر پوچھا تو سارے علماء پریشان، اس لیے کہ اب یہ نماز پڑھے گا تو نماز کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا دنیا میں، ذکر کرے گا تو کوئی نہ کوئی دنیا میں ذکر کر رہا ہوگا، اور کچھ کرے گا تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا۔ سب نے کہا بھائی تو بڑی بے ڈھنگی سی تو نے تو بڑی بے ڈھنگی نظر مانی ہے، کیا جواب تیرا دے؟ جب حضرت شیخ سے آ کر اس نے سوال کیا تو حضرت نے کہا ایسا کرو، حضرت نے لوگوں سے کہا اس کو لے جاؤ کعبۃ اللہ لے جاؤ اور اسے طواف کرنے چھوڑ دو، اور جب تک یہ طواف کرے اس وقت تک طواف کرنے والوں کو روک دو، تو اس کی عبادت پوری، اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ طواف تو صرف کعبۃ اللہ میں ہو سکتا ہے، آپ کے بنگلور میں نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، مکے میں بھی کہیں اور نہیں ہو سکتا، کسی اور مسجد میں نہیں ہو سکتا، وہ تو ہوتا ہے صرف کعبۃ اللہ میں۔ انہوں نے کہا اسے کعبۃ اللہ لے جاؤ اور اس کو طواف کرنے چھوڑو، جب تک یہ طواف کرے سب کو روک دو کہ بھئی تھوڑی دیر رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ اب جب یہ عبادت وہ انجام دے گا تو یہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، صوفیت کا غلبہ تھا۔ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ، اور دونوں کی واز کی مجلس ہوتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی واز کی مجلس ہوتی تھی اور اس واز کی مجلس میں 1-1 لاکھ آدمی شریک ہوتے تھے، اور دوسرے بزرگ علامہ ابن الجوزی وہ بھی، ان کی بھی مجلس واز ہوتی تھی، ان کے ہاں بھی 1-1 لاکھ آدمی جمع ہوتے تھے، ایسا واز ہوتا تھا۔ اور وہ واز 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ ہو گئے تو بہت، لیکن حال یہ ہوتا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ واز کہتے تھے، کئی لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے کہ اسی وقت حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرتے، توبہ کرتے، رو رو کر گڑ گڑا کر کہ اپنے گناہوں سے ہم معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے اب رجوع کرتے ہیں۔ اور کئی لوگ غیر مسلم بھی وہاں پر شریک ہوتے تھے، اور کئی ایسے لوگ غیر مسلم ان کا بات سن کر ایمان لاتے تھے۔ یہ حال تھا ان کی مجلس کا، اور یہی حال تھا حضرت علامہ ابن الجوزی کے باز کا، وہاں بھی باز ہوتا تھا، بہت سارے لوگ توبہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا قصہ خود لکھا ہے کہ میں باز کر رہا تھا، ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، اور میرا واز سن کر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ تڑپ رہے تھے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ کہتے ان کے اس حالت کو دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ دیکھو سننے کی بات ہے، بہت عجیب بات۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں اپنی کتاب سید الخاطر میں، یہ بات انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ لوگ رو رہے تھے، پلا رہے تھے میرا آواز سن کر،
तो मैंने एक तरफ कोने में बैठकर उस वक्त ये दुआ करनी शुरू कर दिया, अल्लाह मेरा आवाज सुनकर इन लोगों की हालत और कैफियत हो रही है, लेकिन अल्लाह मैं तो गुनहगार बंदा हूं। अगर तू मुझे जहन्नम में डालना चाहता है तो कम से कम इतनी गुजारिश करता हूं, इन लोगों की आंखों से जरा बचा के डाल देना। अल्लाह, यानी अपने आप को गुनहगार समझ रहे, इतने बड़े आदमी होकर जिनका नाम आज भी सारी दुनिया में जिंदा है, हर आलिम की जुबान पे इनका नाम आता है, हदीस के फन में और मुख्तलिफ उलूम व फनून में इब्नुल जौजी का नाम लिए बगैर उलमा आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह ने ऐसा उनको बनाया। तो ये बताना चाह रहा हूं, ये हाल था उस जमाने का, लेकिन आज तो भाई घर घर वाज है, हर जगह वाज है, वाज की मजलिसें हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने समझ लिया बस ये बात सुन लेना यही हमारे लिए काफी है, अब हमें आगे कुछ करना नहीं, इसलिए हमारी इस्लाह रुकी हुई। लिहाजा इस इस्लाही काम को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये कहना चाहता था कि मुजाहदा करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उठानी चाहिए, इसके लिए हिम्मत और इरादा करो। आज की बात तो इसी पर खत्म करता हूं, इससे कि इसके बाद एक निकाह होने वाला है। गोरी पालने से ये हजरात आए हैं, इन्होंने गुजारिश की थी कि मजलिस के अंदर निकाह